बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरे चीन मुकम्मल करके वतन वापस आ चुके हैं। अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने चीन में बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत की। चीनी हम मनसब और चीन के सदर से उनकी अहम मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में जहां चीन के साथ आजादाना तिजारत के दूसरे मरहले पर इत्तेफाक का इजहार किया गया, वहीं आम मुआहदात भी तय पाए गए। आज की इस खुसूसी निशिस्त में हम स्पेशल टॉक करेंगे चीन का जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा था और इसमें तय पाए जाने वाले मुआहदात, इनकी अहमियत पे और पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है निहायत ही मौजूद शख्सियत है इस मौजू के एतबार से वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड इन्वेस्टमेंट अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया, आज ही आप तशरीफ लाए हैं चीन से और आपकी गुनागू मसरूफियत है, उसमें से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा पीटीवी के नाज़रीन को बताइएगा ये चीन के साथ जो तिजारत का आजादाना मुआहदा हुआ है, इसकी अहमियत क्या है और दूसरे मरले से आपकी क्या मुराद है? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो पहले FTA फेज 1 था वो FTA बिल्कुल ठीक चल रहा था चंद साल के लिए, लेकिन जब चाइना ने बाकी कंट्रीज को, खास तौर पर आसियान कंट्रीज को, उनको एक फेवरेबल FTA दे दिए तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो गया। और उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट्स इतने नहीं बढ़े बल्कि हमारे इंपोर्ट्स वहाँ चाइना से बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जब ये फेज 1 ख़त्म हुआ तो फिर हम लोगों ने नेगोशिएशन दोबारा शुरू किए कि हमें ये मुश्किलात पेश हो रहे हैं कि इनको दुरुस्त करना है। तो ये 2 साल लगे और मुझे भी ये नेगोशिएशन में 6 महीने हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में उन्होंने ये कहा कि ये मुश्किल है, ये हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। हमारा मेन आर्ग्यूमेंट ये थी कि जो आपने आसियान कंट्रीज को दिए हैं वो हमें वही दे दो। अब उन्होंने वही दे दिया, तो अभी दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने उनको एक लिस्ट दी 313 आइटम्स के कि ये जो टैरिफ लाइन्स है ये हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस इनटू चाइना दे दो। तो उन्होंने मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया है कि ये वो हमारी बात मान गए और हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिए है। ये जो 313 आइटम्स है ना, उसमें सिर्फ टेक्सटाइल और लेदर नहीं है, उसमें इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, प्लास्टिक्स है, फर्नीचर, फुटवेयर, कई चीज़ें जो अभी हमें बड़ी अच्छी तरह से एक्सेस मिल गई है। और फिर हम लोग ने देखे कि ये जो 313 आइटम्स के हम लोग देखे कि चाइना इंपोर्ट कितना करता है। तो ये जो कुल मिलाकर दुनिया से ये जो सिर्फ 313 आइटम में $64 बिलियन का इंपोर्ट होता है, सिर्फ ये 313 टैरिफ लाइन्स में। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी मार्केट है। तो हम लोगों ने चाइनीज को तो बहुत शुक्रिया किया कि ये इन्होंने दे दिया। इसके साथ साथ जो पहले हमें वरी थी कि हमारा चाइना से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था और उस वजह से हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था। तो फिर जब हम लोग ने पहले देखे कि हमें कोई प्रोटेक्शन है कि नहीं है, बहुत कमज़ोर, बड़े वीक प्रोटेक्शन था। तो इस दफ़ा हम लोग चाइना को ये कहा कि नहीं, हमें सेफ गार्ड मेजर्स चाहिए कि हमारी अल्लाह ना करे ये कोई इंडस्ट्री को नुकसान हो और वहाँ से माल आना शुरू हो जाए तो हम लोग हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भी मान गए और ये भी हम लोग ने कहा कि पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत आ जाए तो हम लोग सेफ गार्ड मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मान गए। ये एक चाइना और पाकिस्तान का जो माहौल है ना वो बेहतर हुआ है इस लिहाज से कि CPEC जब शुरू हुआ वो अच्छी बात थी, इसमें कोई नुकसान नहीं है। CPEC वाज गुड फॉर पाकिस्तान, लेकिन पहले CPEC का डायरेक्शन था ना
وہ تھا انفراسٹرکچر اور پاور پلانٹ. وہ ہمارے لیے مکمل ہو گئے الحمدللہ. لیکن ناؤ ہمارا جو ڈائریکشن ہے نا وہ ہے انڈسٹری اور ایگریکلچر. تو پہلے چند کمپنیز آتے تھے جو کانٹریکٹرز تھے, جو روڈ بنانے والے, پاور پلانٹ بنانے. ابھی تو انڈسٹری تک تعداد بہت زیادہ بڑھی. یہ بتائے گا کہ یہ جو آسیان کنٹریز کی فیسلٹی اب ہمیں مل گئی ہے اور 313 ٹیرف لائنز ملی ہیں, اس سے کتنا, اس کا حجم کتنا ہے؟ آپ نے بتایا $64 ارب. ہمیں اس کا کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ کا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال انور صاحب. بات یہ ہے کہ اس دفعہ 80 بزنس مین میرے ساتھ گئے اور وزیر اعظم کے ساتھ گئے چائنا. اینڈ ہم لوگ نے وہاں 3 دن کی B2B میٹنگس کیا کہ ہمارے پاکستانی بزنس مین اور چائنیز بزنس مین کہ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں. ایک مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے, وہ ایک قسم کا NGO ہے چائنا میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو 10 سال پہلے میں نے یہ NGO ہے کئی چائنیز کمپنیز کو ویتنام لے گئے وہاں بزنس کرنے کے لیے. وہاں سے گئے کمبوڈیا, پھر گئے بنگلہ دیش, پھر گئے ایجپٹ, پھر گئے ایتھوپیا. تو میں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس پاکستان بھی آ جاؤ. تو وہ آ رہے ہیں. وہاں کے بزنس مین خاص طور پر SMEs اور ہمارے بزنس کے ساتھ کرنا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بزنس مین اتنا ایکسپورٹ کے اوپر توجہ نہیں دیے, لیکن اس میں گورنمنٹ کا بھی تو ہاتھ ہے. گورنمنٹ کبھی بھی پچھلے 10 سال میں جتنا اٹینشن دینا تھا کہ ہمیں ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ کرنا ہے, تو ابھی تو بے حد ہی ہو گیا ہے. اور ہمیں ایکسپورٹ انڈسٹریز کو گیس پرائسنگ میں, الیکٹریسٹی پرائسنگ میں بہت بڑا سپورٹ دیے ہے. اور ناؤ وی اوپن اپ دا ڈور. اور دیکھو یہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ FTA تو ایک قسم کا دروازہ کھول گیا, لیکن دروازہ کھولنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. ابھی ابھی اصل گیم تو ابھی شروع ہو رہا ہے کہ ہاؤ کین آور بزنس مین اور چائنیز بزنس مین کہ ان کے ساتھ کنیکشن ہو, اور چائنیز بزنس مین کو یہاں لے کے آنا ہے. چائنیز بزنس مین کو جو ان کے جو پرابلمز یہاں ہے فیکٹری سیٹ اپ کرنے میں, یہ ہمارا کام ہے کہ ان کو کس طرح سے یہ سہولتیں دیں. وہ یہاں پہ فیکٹریز بھی لگائیں گے مطلب بالکل. مین بینیفٹ مین کوشش یہی ہے کہ یا وہ آئے اور 100% کمپنیز لگائیں, یا اور جو میں پریفر کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کریں. خاص طور پر اس وقت جو میرا مین فوکس ہے وہ ہے ٹیکسٹائل اور لیدر. اس لیے کہ گارمنٹس میں آ جائے تو ہمارے امپلائمنٹ ہزاروں میں ہوگی, اور خاص طور پر ویمن ورکرز. وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت میں سدھار اس وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہماری ایکسپورٹس امپورٹ سے زیادہ بڑھ جائیں. میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں کہ آئندہ 3-4 سال میں آپ کو اس کا 64 کا 10% $6 بلین ہمیں کرنا ہے آئندہ 4-5 سال میں. یا تو ہر سال ابھی 2% ہو جائے, پھر 3, پھر 4, پھر 10 تک جانا ہے. یہ صرف ایسٹیمیٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ آئندہ 6 مہینے میں پتہ لگ جائے گا. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن کامرس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ٹیرف بیریئرز میں تو اب 313 لائنز انہوں نے اوپن اپ کر دی ہیں, لیکن جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں اس کا مداوع کیسے ممکن ہے؟ نہیں, بات ضرور ہوئی. اور نان ٹیرف بیریئرز چائنا نے اتنا زیادہ نہیں لگاتا, اور ہمیں بات ہوئی کہ دیکھو یہ نہ ہو
کہ ہمیں آپ لوگوں نے مارکیٹ ایکسیس دے دیے اور پھر ہمارے ایکسپورٹ کو روک لوں، اس لیے انہوں نے ایک نان ٹیرف بیریئر ڈال دیا یا دوسرا ڈال دیا. ابھی تک ہمارا جو تجربہ ہے ود دا چائنیز وہ انشاءاللہ اتنا اپلائی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا بھی انٹرسٹ ہے. چائنا میں ایک بات بتاؤں کہ چائنا ایک واحد ملک ہے جو ایک ایکسپو کرتی ہے فور امپورٹ. ان کا ساری دنیا میں $2.1 ٹریلین چائنا امپورٹ کرتی ہے، اور چائنا کا یہ منصوبہ ہے کہ 2023 تک یہ $2.1 چلے جائے گا $5 ٹریلین. تو ان کے لیے بھی ایک وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ ساری دنیا سے لوگ آئے ان لوگوں کو مال بیچنے کے لیے. تو یہی ہمارے لیے چیلنج ہے، اور انشاءاللہ نومبر میں، یہ ہر سال نومبر میں ہوتا ہے، ہم لوگ جائیں گے وہاں، سارے ہمارے ایکسپورٹرز کو میں لے جاؤں گا، اور اوکے چائنیز تیار ہو گئے خریدنے کے لیے دنیا سے. اور دوسری بات یہ کہ چائنا ہے نا، وہ ان کے جو میڈیم ویلیو گڈس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کے لیے چائنا میں بنانا بہت کاسٹلی ہو گیا ہے، تو وہ باہر جا رہے ہیں. جب فیز 1 تھا ان لوگوں کا، وہ تو ویتنام اور بنگلہ دیش نے لے لی. یہ فیز 2 آ رہا ہے. فیز 2 میں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے بالکل کہ یہ پاکستان آئے. ملکی معیشت کے حوالے سے بتائیے گا کہ ملکی معیشت میں اس وقت جو بعض مبصرین کی رائے میں اسٹیگنیشن ہے، اس کو آگے کیسے لے جایا جا سکتا ہے، اس میں جان کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھو وہ سب سے بڑی چیز ہے نا کہ ہاؤ ٹو گیٹ یہ بزنس ایکٹیویٹی بڑھے از مارکیٹ ایکسیس. ہمیں جتنے بھی FTAs نیگوشیٹ کیے تھے وہ اتنا فائدہ نہیں دیا. ابھی چائنا کو ٹھیک ہو گیا، انڈونیشیا کا بھی ٹھیک ہو گیا. انڈونیشیا نے یونیلیٹرلی ہمیں مارکیٹ ایکسیس دے دیا ہے. تو جب تک یہ مارکیٹ کھلے نا، اور ابھی بزنس مین کو پتہ لگے کہ جو ابھی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ سپورٹ دے رہے ہیں، اس وقت جو اس سال جولائی سے اینڈ آف مارچ تک جتنا میں امید رکھتا تھا کہ ہمارے ایکسپورٹ بڑھیں گے، ہمارے ایکسپورٹ اتنا نہیں بڑھے. وجہ کیا بنے؟ جب میں بزنس مین سے بات کرتا ہوں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈرز آ گئے ہیں، لیکن آرڈرز آنا، مال بنانا، ایکسپورٹ کرنا ٹائم لگے گا. صحیح ٹیسٹ پتہ لگے گا آئندہ 3-6 مہینے میں. میں سمجھتا ہوں میرا مطلب آج سے 3 سے 4 ماہ میں پتہ چلے گا ایکسپورٹ میں کس طرح سے اضافہ ہوا ہے. ایکسپورٹ سائڈ میں اتنی امپروومنٹ نہیں ہوئی جتنا میں سمجھتا تھا ہوگی، لیکن امید ہے کہ ابھی 3 مہینے میں اور 6 مہینے میں اور ہو جائے گا. لیکن امپورٹ سائڈ پر کافی امپروومنٹ ہوئی ہے، کام ہوئی ہے، اور ہمارا جو ٹریڈ گیپ وہ کم ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اس وقت 1 جولائی سے 30 مارچ تک ہمارا امپورٹس ہے نا وہ $3.5 بلین کم ہو گیا ہے. اس سے ہمارا ٹریڈ گیپ بہتر ہوا ہے. اور لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. اصل تو کی ہے اصل گیم تو ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. سرٹینٹی ہے مارکیٹ میں. ہاں دیکھو یہ جو ہماری بزنس کمیونٹی شائع ہے یا نہیں جو ہمارا B2B میٹنگ ہوئے تھے کل پرسوں، ہاں بزنس ٹو بزنس جو چائنا میں ہوئے تھے، آپ دیکھتے نا. اور کل جو ہمارے بزنس فورم کی جو میٹنگ ہوئی تھی، چائنیز 380 چائنیز آئے، تو اور ایک قسم کا رونق تھا. بس اللہ کرے کہ اس کو ہمیں کیپٹلائز کرے
اور اس کو آگے لے جانا ہے تو ہمارے ایکسپورٹ بڑھے. جناب مشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی وہاں موجودگی تھی, آپ بھی موجود تھے, ہم نے دیکھا وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی IMF اور ورلڈ بینک کے سربراہوں کے ساتھ. IMF کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ دیں گے کہ کیا اب حتمی طور پہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے گا اور ہماری ملک کی معیشت اب آگے بڑھے گی؟ نہیں, اپڈیٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے تیار ہے پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کا, اور ٹیم تو آ گئی ہے, آج آئی ہے, آج آ گئی, ڈسکشن شروع ہو گئے ہیں. میں تو امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ IMF کا پروگرام کمپلیٹ ہو جائے گا اور وی ول بی آن دی IMF پروگرام. IMF کے پروگرام جب طے پا جائے گا ہماری ہارڈ شپس میں اضافہ ہوگا یا کمی واقع ہوگی؟ دیکھو, جب ایک سچویشن مشکل ہوتا ہے دیر از, وہ تو وقت تو لگے گا. انہوں نے ان کے کنڈیشن ہمیشہ اتنے آسان نہیں ہوتے. یہ نیگوسیشن تو یہی ہے نا کہ کس طرح سے ان کی جو کنڈیشن ہے اس کو آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کرے, اور ایک ہمیں ٹائم ہے کہ آہستہ ایڈجسٹ کریں. اسمال میڈیم انٹرپرائز کے حوالے سے آپ نے ایک پالیسی پیپر جو ہے وہ تیار کر لیا ہے, کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ اس میں کیا ویژن پن ہے, کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق 27 ملین لوگ اسمال میڈیم انٹرپرائز سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے SME اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا جو ان کا رول ہے نا ہماری بزنس ایکٹیویٹیز میں, وہ جتنا ہونا چاہیے نا وہ نہیں ہو رہا. تو ایک اسٹڈی ہم لوگوں نے کی, اسٹڈی بلکہ آج ہی مکمل ہوئی, آج پریزنٹیشن انہوں نے کی کہ کیا ہمارے SME پالیسی کیا ہونی چاہیے, اور جو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہمیں ٹھیک کرنا ہے. SMEs کے لیے کریڈٹ وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ دیکھو یہ SMEs کہ جب ان کو کریڈٹ چاہیے تو وہ جو کلیکٹر ان سے مانگتے ہیں بینکوں نے وہ نہیں ہو سکتا. وہ چھوٹے لوگ ہیں, ان کو کہاں سے ہوگا. ان کے لیے یہ آسان کرنا ہے, ان کے لیے یہ جو پروسیجرز ہے ان کی جو بینیفٹس ملنے کے لیے وہ بھی اس کو درست کرنا ہے. اور ایک بڑی کمپنی ہے, ان کو ریفنڈ نہ ملے تو وہ بینک کے پاس جا سکتا ہے, لیکن SME کیا کرے گا. تو یہ سارے پالیسیز ہم لوگ دیکھ رہے. ابھی ہم لوگ جائیں گے PM کے پاس اور یہ نئی SME پالیسی اپروو ہو جائے گی تو پھر SMEs کو بالکل فوکس ملے. آپ ہی نے بتایا کہ چائنا نے ہمیں $1 بلین کا ایک پیکج دیا تھا کہ جس کے تحت ہم چینی, چاول اور کاٹن یارن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمیں کچھ بتائیں گے کہ وہ $1 ارب کا ہدف پورا ہو گیا؟ بس وہ $1 بلین کا ٹارگٹ ہے. ابھی ہم لوگوں نے تقریباً $300 ملین کا ہو چکا ہے رائس اور شوگر میں. کاٹن یارن کا ابھی شروع ہونے والا ہے. یہاں قیمتیں نہیں پڑے گی زیادہ ایکسپورٹ کرنے سے وہاں؟ رائس میں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی. شوگر کے اوپر ہم لوگوں نے اتنا توجہ نہیں دے رہے بیکاز ہمیں شوگر کا ایکسپورٹ میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت بیکاز پرائسز اوپر چڑھ جائیں گے. یارن میں اپیرل والے تو ڈرتے ہیں کہ بہت زیادہ یارن نکل گیا تو یارن کے بھی پرائسز بڑھیں گے. یہ تو کانفلکٹ تو رہے گا ہمیں, لیکن ہمیں مین چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا ایکسپورٹ بڑھے اور ہمیں ڈالرز کمائے, ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزرو کو امپروو کرنا ہے. داؤد صاحب بتائیے گا, مومن ڈیم پر کام شروع ہو چکا ہے؟ میں سنا ہوں کہ شروع کرنے والے ہیں. بہت بہت شکریہ عبدالرزاق داؤد صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی. وزیر اعظم کے مشیر برائے کامرس, انڈسٹریز, ٹیکسٹائل انویسٹمنٹ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپٹیمزم کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ چائنا سے جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے ہماری ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا, ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان سے وقتاً فوقتاً ہم گفتگو کرتے رہیں گے اور ان کا ویژن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویورز, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا پہلا حصہ اختتام ہوتا ہے. ہم ایک بریک لیں گے. بریک پر سے جب واپس لوٹ کے آئیں گے تو DGISPR میجر جنرل آصف غفور صاحب نے آج ایک عام پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ملک کی سیکورٹی صورتحال اور اس سے جڑے ہوئے معاملات پر
मीडिया को आगाह किया। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों के साथ। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। PTA से गैर तस्दीकशुदा मोबाइल फोन हरगिज न खरीदें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या 0800-5555 पर कॉल करें। PTA। अब जब सब कुछ स्मार्ट है तो फैन भी स्मार्ट ही चलेगा। रॉयल फैंस की स्मार्ट फैन रेंज है नॉइसलेस। इसका रिमोट से आपको कंट्रोल और कन्वीनियंस और AC/DC इन्वर्टर फंक्शन बनाए इसे एनर्जी सेवर। रॉयल फैन, साथ जिंदगी भर का। PTA से गैर तस्दीकशुदा तमाम मोबाइल फोन जल्द ही ब्लॉक कर दिए जाएंगे। लिहाजा PTA से तस्दीकशुदा और रजिस्टर्ड मोबाइल फोन ही इस्तेमाल करें। और अगर आपका मोबाइल फोन PTA से रजिस्टर्ड नहीं तो दी गई वेबसाइट के जरिए FBI ड्यूटीज की अदायगी करते हुए इसे PTA के साथ रजिस्टर करवा लें। आप अपने मोबाइल का 15 हिस्सों वाला IMEI नंबर 8484 पर SMS करके मोबाइल फोन का स्टेटस मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें, ईमेल करें या 0800-5555 पर कॉल करें। PTA। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी नाज़रीन, डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने आज एक तफसीली और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात पर बात की, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट तहरीक के हवाले से उन्होंने सवालात उनके सामने रखे, उनके दुश्मन ममालिक के साथ रवाबित के हवाले से बात की, मदरसा रिफॉर्म्स पे उन्होंने बात की, और इसके साथ साथ जो भारत की जानिब से पुलवामा अटैक के बाद जो एक मिसलीडिंग प्रोपोगंडा मुहिम चलाई जा रही है उस पर भी बात की, और सवालात के जवाबात भी लिए, माजी और हाल की भी बात की। इस हवाले से भी हम जानेंगे। और अभी आपने रज़ाक दाऊद साहब की भी गुफ्तगू सुनी, जो वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे, स्पेशली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से। इस हाफ में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया जनरल साहब। उनके बराबर में तशरीफ फरमा है फारूक हबीब साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवेज है। रेलवेज ML का भी बहुत बड़ा एक जो है मुआहदा तय है। दोनों मोस्ट मेहमान को फॉर्मल वेलकम। मैं जनरल कयूम से सर आपसे पहले जानना चाहूंगा, DGI इस बार सबकी प्रेस से शुरू कर लेते हैं, फिर चाइना पे भी जाहिर कि आप चाइना जाते रहते हैं, उस हवाले से आपसे भी जानेंगे। सर, मदरसा रिफॉर्म्स बहुत अहम है। आज DGI ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो पाकिस्तान में 30,000 से ज्यादा मदारिस हैं
اور جس میں 2.5 ملین 25 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں، وہ زیادہ تر رجسٹرڈ ہیں منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر. تو اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں وزارت تعلیم کے ماتحت لگایا جائے. یہ بہت بڑی ایک آپ کو تضاد نظر نہیں آتا کہ مدارس کا اور اس وزارت کا انڈسٹریز کا کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جو اکثریت ہے ان میں کوئی پرتشدد قسم کا جو ہے وہ نہ عسکریت پسند سکھائی جاتی ہے، عسکریت پسندی انہیں پرتشدد رجحانات اٹھتے ہیں، وہ بہت 100 کے قریب ہوں گے یا 10% ہوں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان کی پریس کانفرنس بحثیت مجموعی مدرسہ ریفارمز پشتون تحفظ محاذ کو انہوں نے کہہ دیا موومنٹ کو، جن کے 2 مینیجر فاروق صاحب کی قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ کولیگز ہیں، کہ ان کو متنبع کیا ہے کہ لمٹ جو ہے وہ کراس اگر کی گئی، جو کہ لمٹ ہو چکی ہے، تو قانون انصاف کے تحت کارروائی کی جائے گی. اس کی ٹائمنگز پہ آپ کیا کہیں گے جو پریس کانفرنس ان کی جانب سے کی گئی ہے؟ دیکھیں ٹائمنگز تو اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے نا، کہ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں پچھلے ابھی 10-15 سالوں سے پاکستان ایک ایسی جنگ میں ملوث ہے جس کا دشمن سامنے نہیں ہے، اور ہمارے اوپر الزامات بھی بین الاقوامی سطح پہ لگتے رہے ہیں. ہم ایٹ دی برنک آف وار گئے انڈیا کے ساتھ. ہمارا ایک دشمن کا نیریٹو کامیاب نظر آتا ہے باہر کی صورت میں، جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں ٹیررزم ہے، یہ ہے وہ ہے. تو خدا کا کرم ہے کہ پاکستان بحیثیت قوم فائٹ کیا اس وار آن ٹیرر کو. آج انہوں نے اس کا ذکر کیا، 81,000 لوگوں کی ہماری قربانی ہوئی ہے، اور خدا کے کرم سے اس میں کامیابی ہوئی ہے. پھر نیشنل ایکشن پلان بنا، پوری قیادت اکٹھی ہوئی بیٹھ کے، نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر عمران خان صاحب بھی اس میں شامل تھے، ہر لیڈر شامل ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک بالکل ٹوٹل پاکستان کو اللہ کے کرم سے کراچی سچویشن، بلوچستان سچویشن، وزیرستان کی سچویشن، یہ ملٹری کورٹس، یہ ایگزیکیوشن بائی ڈیتھ وغیرہ، یہ جو مختلف قسم کی ہیٹ سپیچز کا تھا، گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ کا تھا، ان کے اوپر سمے کو 9 کروڑ کی، جس کا امپیکٹ یہ تھا کہ ہم نے دہشت گردی پہ کنٹرول کر لیا. پہلے تو آپ کی نیشنل ڈے پریڈز بھی نہیں ہو سکتی تھی اتنا زیادہ، اور ایون جنرل پرویز مشرف صاحب کے ٹائم کے اندر، اور باہر لیڈر نہیں نکل سکتے تھے. افتتاح پی ایم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ہوتا تھا. تو یہ چینج ہے، اور اس کا یہ تسلسل ہے ابھی وہ ختم نہیں ہوا. اس کے اوپر ذرا ڈھیل ہوگی بیکاز ویسٹرن بارڈر سارا ابھی فینس نہیں ہوا. ایران کے ساتھ بھی بارڈر کھلا ہوا ہے، وہ بھی فیصل کرنے کا وہ بھی کرتے ہیں. افغانستان کی سچویشن سٹیبلائز نہیں ہوئی، وہاں آلدو شکست ہو چکی ہے امریکہ کو، اور دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ، لیکن ابھی تک سچویشن سٹیبلائز نہیں ہے. دیئر فور وی ہیو ٹو بی ویری کاشیس اینڈ کیئرفل. مدارس کا ایک مسئلہ ہے جس کا ویری رائٹلی ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اس میں بچے غریبوں کے پڑھتے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انڈر دی گارب آف مدرسہ، انڈر دی گارب آف ریفیوجیز، افغان ریفیوجیز، بہت سے پرابلم ہوتے ہیں، تو ان کی کومنگ کرنی ضروری ہے. اور یہ ایک اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے کہ اگر منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ ان کو منسلک کیا جائے تو آئی تھنک مدارس کے منتظمین کو بھی خوش ہونا چاہیے. مطلب یہ پہلے جب نہیں تھی تو اتنی سیریسنس نہیں تھی، کیونکہ یہ اگر وزارت اس کے تحت چلتے ان کا کوئی بنتا نہیں نا، آپس میں ربط ہی نہیں بنتا. دیکھیں بات یہ ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیسی یہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف انڈسٹری ان کو چلا رہی تھی. یہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ مدارس تو پرائیویٹ سیکٹر میں مور اور لیس آن دیئر اون سارے چل رہے تھے نا، ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا. ابھی تو ان کے فنڈز بلینز آف روپیز کئی جگہ پہ جہاں غلط آ رہے تھے روکے گئے ہیں. لیکن مدارس یہ پرویز مشرف صاحب نے بھی کہا، عمران خان صاحب نے بھی کہا، نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ جی اس کے اندر غریب لوگوں کی تعلیم ہو رہی ہے، اور یہ ٹیررزم میں انوالو نہیں ہے. لیکن ان کی گارب میں ایون یونیورسٹیز کے اندر آپ نے دیکھا کہ آئی ایس آئیز کے اور مختلف لوگوں کے لوگ پکڑے گئے ہیں. تو اس لیے یہ ایک ٹھیک سٹیپ ہے. اور یہ پی ٹی ایم کے متعلق بھی جو انفارمیشن آرم فورسز کے پاس ہے وہ آپ کے پاس اور میرے پاس نہیں ہے. اور جب وہ لنک کر رہے ہیں را کے ساتھ، آپ دیکھیں را جو ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں ہر پرابلم کی جڑ رہا ہے. سری لنکا کا بھی لنک ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے مالدیو کا کیا، اس سے پہلے انہوں نے مختلف جگہ کے اوپر جی ہم ابھی آسام میں سرجیکل سٹرائک کر دیا، ہم بنگلہ دیش میں مکتی بانی، پاکستان کے ساتھ جنگ، ہر طرح میں وہ ملوث ہے. تو آئی تھنک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اگر ان کا لنکیجز ہمارے ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ایم این اے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو بڑی سوچ کی بات ہے. اور سر آپ بتا رہے تھے جب آپ آئے کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی ایم کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے، کیا سینس ہے؟ آج تو ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا ہے کہ
ان کے تو लिंकेजेस हैं, उन्होंने सवालात उठाए रॉ के साथ, जो धरने दिए गए या बलूचिस्तान अलहदगी पसंद के साथ उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन दो जो हैं वो MNAs हैं, कुलीग्स हैं। साथ में ये जो मिसिंग पर्सन का इशू है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस हवाले से बड़ी करीब रहे रिसेंट पास में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो पहले साबका ट्राइबल एरियाज थे, अब खैबर पख्तूनख्वा के थे, उन्होंने उस वक्त कहा कि इनका लेजर ठीक नहीं है, इनकी बातें ठीक है PTM की, लेकिन आज तो मैं ही समझता हूँ, देखें आपको ये सूरत हाल समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को और इदारों को, मौजूदा हुकूमत को और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जो मुल्क की कौमी सलामती है ये हमें अजीज है, जो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी है इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो PTM है, PTM के ताल्लुकात हैं उन लोगों के साथ जो मुल्क दुश्मन है। PTM को जो है वो फंडिंग वहां से आ रही है। PTM के जो साहब हैं ये मंजूर पश्तीन साहब, ये जाकर जो है वो भारतीय सफारत खानों के अंदर नजर आते हैं। ये अफगान हुकूमत को कहते हैं कि ताहिर दावर की जो है वो लाश वापस न की जाए, किस हैसियत के अंदर कहते हैं। ये पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं या अफगानिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे हैं। मामला समझने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है दहशत गर्दी के खिलाफ। हमारे जो जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, उसी के साथ साथ जो फाटा की अवाम है, जो हमारे कबायली भाई हैं, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर अमन के लिए अपने अमन के दिए अपने खून से जलाए हैं। उनकी भी कुर्बानियां हैं। अब गुजारिश सुन लेना, जो ये मुंतखब नुमाइंदे होने की बात करते हैं, तो हम तो इनको ऐवान के अंदर जब लेकर आए हैं तो इनको मेन स्ट्रीम किया गया कि आप यहाँ पर आए और आप यहाँ पर आकर अपनी बात रखें। ये मुल्क के इदारों के खिलाफ बात करते हैं। मुझे बताएं, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करेगा वो या तो भारत की जुबान बोलेगा या मुल्क दुश्मनों की जुबान बोलेगा। तो जब आप फौज जो पाकिस्तान के दफा की जमानत है, जिसने भारत को नाको चने चबवा दिए, जब मोदी एक जारहाना अज़ाइम लेकर पाकिस्तान की तरफ उसने कोशिश की, स्ट्राइक की, तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी हमारी फौज पाकिस्तान ने दिया। जब फाटा के अंदर अमन की बात आई तो फ्रंट के ऊपर हमारे जवानों ने वो जंग भी लड़ी, उस जंग के अंदर कामयाब भी हुए। आज जो है वो FCR का काला कानून खात्मा हो गया। आज फाटा KPK के अंदर जम हो गया। आज फाटा को मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आ रहे हैं। आज अमन बहाल हो गया। आज वहां की रौनकें बहाल हो गई हैं। PTM का मसला ये है कि ये फॉरेन फंडिंग के तौर के ऊपर एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। इनको फाटा की तरक्की, इनके तहत फाटा की तरक्की के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये फाटा की तरक्की के खिलाफ है। यकीनन मैं समझता हूं, और जो मिसिंग पर्सन देखें यकीनन ऐसे लोगों के खिलाफ जो शवाहिद मौजूद हैं, उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए। कानून के मुताबिक जो है वो यकीनन कार्रवाई होगी। वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, हमारी कौमी सलामती के लिए खतरा है, उनके लिए किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कबायली हमारे भाई हैं। जहां तक रहेगी मिसिंग पर्सन की बात, देखें मिसिंग पर्सन हम समझते हैं कि किसी को कोई जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल इकदाम करने का कोई इख्तियार नहीं है, ठीक। और हमारी जमात हमेशा से मिसिंग पर्सन के हवाले से हम आवाज बुलंद करते रहे हैं। और आपके इल्म है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमेशा इसके ऊपर जो है वो मिसिंग पर्सन का साथ दिया है। यकीनन वो लोग जो कि मैं समझता हूं कि जिन लोगों का अगर किसी का कोई जुर्म है तो उनको फेयर ट्रायल का राइट मिलना चाहिए, इस चीज के ऊपर हम उनके साथ हैं। लेकिन ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि मुसलसल अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बदगुमानी से काम ले रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं, नौजवानों के अंदर हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को जो है वो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इनको रोकेंगे, इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं, कोई इनके लिए जो है वो कंप्रोमाइज। मैं बिफोर आई गो जनरल साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत वक्त जो आपकी हुकूमत है उन्होंने अपनी कोई बात करनी है तो वो अपने मुंतखब नुमाइंदे और वज़रा के तहत करें। उनके मुताबिक सियासी बयानिया जो है वो वजीरों के थ्रू आना चाहिए। इस पे आपका क्या कमेंट? देखिए मैं नहीं समझता, देखें तमाम चाहे मुल्क के इदारे हैं, आपको पहले पता है कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक पेज के ऊपर है। चैलेंजेस का सामना है, आपको FATF के चैलेंज का एक सामना है। और मैं समझता हूं कि तमाम इदारे चाहे वो दाखिली चैलेंजेस हों चाहे वो खारजी चैलेंजेस हों, उसके ऊपर आप मुकम्मल मुशावरत के साथ एक सिस्टम को, एक कंसेंसस के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने आपको पहले बताया एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है, हमने अपनी अरबों डॉलर की इकॉनमी का नुकसान किया है, तो लिहाजा ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं हो सकता। बिलावल अभी सियासत के अंदर जो है वो नए आए हैं, अभी तो वो अपनी जो है वो पहचान का अभी उस मुकासमे से बाहर नहीं निकले कि उन्होंने जरदारी की पॉलिसीज को फॉलो करना है या भुट्टो की पॉलिसी को फॉलो करना है। खुद बना रहे हैं। देखें बात तो ये है कि पॉलिसी अपनी खुद बना रहे हैं
तो सिंध के गोदामों से जो है वो गंदम तो गायब नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने तो आवाम को रोटी देनी थी, वहां पर गंदम की बजाय मट्टी निकल रही है। क्या सिंध की आवाम के नसीब में पीपल्स पार्टी की हाकमियत के दौरान क्या मट्टी आएगी? मट्टी खाएंगे वहां के लोग? तो इन चीजों के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर लिखी लिखाई तकरीर से काम नहीं चलेगा, इनके ऊपर संजीदा गौर व फिक्र की जरूरत है। और पीपल्स पार्टी के अंदर यकीनन ऐसे समझदार लोग उनके मौजूद हैं जो कि बिलावल को सही मशवरा देंगे, वो डी ट्रैक ना हो। साथ में ये भी कह रहे थे कि एमनेस्टी स्कीम तो आ रही है लेकिन रमजान पैकेज अभी तक नहीं आया। बात यह रमजान पैकेज, प्राइम मिनिस्टर 2 अरब का रमजान पैकेज का जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। अच्छा, सस्ते रमजान बाजार लग रहे हैं। इसके हवाले से मैं समझता हूं कि वजीर आजम ने कैबिनेट की काबीना की कमेटी भी बनाई है। मिनिस्टर फॉर रेलवे शेख रशीद जो है उसके इंचार्ज भी हैं। इंशाल्लाह तमाम जो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं जो रमजान मुबारक में रोजे भी रखेंगे, उनको रमजान बाजारों के अंदर सस्ती अशिया भी मिलेंगी। इसके अंदर मैं समझता हूं कि सूबाई पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत वो भी अपने तय काम कर रहे हैं। फेडरल हुकूमत ने भी सब्सिडी दी है और तमाम सब्सिडी जो है आम आवाम को मिलेगी। आवाम के लिए जितना दर्द जो है वो मौजूदा वजीर आजम को है, साबका हुकूमतों को नहीं था। मौजूदा वजीर आजम का जीना मरना पाकिस्तान में है, उनकी जायदादें पाकिस्तान के अंदर है, इनका भी जीना मरना पाकिस्तान में। लेकिन देखिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है वो फिर लंदन में इलाज की दरखास्तें नहीं देते, उनके बच्चे एवन फील्ड के अंदर नहीं रहते, उनके जो समदी शरीफ साहब का जो वजीर खजाना है वो मफरूर नहीं होते सरकारी जहाज के ऊपर साहब का वजीर आजम के। मुल्क के अंदर रह के चीजों को फेस करते हैं। जब आप आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो फिर आपको उसकी पासदारी भी करनी चाहिए। सर देखिए, जो मैं इस बहस में तो नहीं जाना चाहता जिसमें ये शुरू हो गए, चूंकि बात जब इनकी कारकर्दगी की आती है तो फिर ये उस तरफ चले पड़ते हैं ना। देखिए, गरीबों का जहां तक ख्याल रखने की बात है, बहुत से यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो चुके हैं और जो हैं उनके ऊपर सामान नहीं है। ये रज़ाक दाऊद साहब की पॉलिसी है कि उनको क्लोज कर दो और बंद कर दो। लोग रमजान का पैकेज देते हैं और थ्रू आउट इन लोगों को ख्याल रखने के लिए सब्सिडाइज रेट के ऊपर 2 अरब का कोई पैकेज दिया। देखिए 2 अरब का देंगे तो पता लगेगा, सस्ते बाजार ही होगा। बट आई टेल यू, यूटिलिटी स्टोर का इशू अभी सेनेट के अंदर भी उठ रहा था कि जी उनकी तो हालत खराब है और बहुत से बंद हो गए, और बहुत से का इनका प्लान है कि उसको बंद कर दिया जाए। उस तरफ ध्यान दें। देखें, किसी भी सियासी जमात का जो अरूज है ना या जवाल, उसकी जो दारोमदार है वो पब्लिक की पजीराई पे है, और पब्लिक की पजीराई की बुनियाद जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के काम है। मैं अगर इनको ब्लेम करता रहूं, ये हमें ब्लेम करते रहें, तो बात बनेगी नहीं। पब्लिक जो है वो आजकल फुली अवेयर है और वो समझती है। दूसरा, मैं देखें आज ही मेरे नोटिस में कोई ला रहा था कि रेलवे का, आई एम श्योर पार्लिमानी सेक्रेटरी भी है रेलवे के, कि 2 स्कूल, एक लड़कियों का एक लड़कों का रेलवे वाले चला रहे थे गालबन सदरन पंजाब में, और वो अचानक बंद कर दिए गए और बच्चों को सर्टिफिकेट दे दिए गए। अच्छा। आज ही एक जर्नलिस्ट मेरे नॉलेज में ला रहे, तो उन्होंने एक ऑब्जर्वर अखबार में नवीद हैं, उन्होंने अपना कॉलम भी इस पे लिखा है। तो मैं कहता हूँ ये चीजें हैं जो बिकॉज लोग अगर बिल्कुल बेचारे सड़क पे आ जाएं तो उनका कोई ना कोई पुरसाने हाल होना चाहिए, और एफर्ट ये करनी चाहिए कि एक से एक बढ़ के हम पब्लिक की खिदमत करें, उनको सस्ती चीजें। अभी जिस तरह महंगाई हो गई है, बिजली, गैस और बहुत से मसाइल हैं, और IMF की टीम भी पाकिस्तान आ गई है फॉर फाइनलाइजिंग द डील। अल्लाह करे डील हो और पता लगे ये अनसर्टेनिटी खत्म हो, बिकॉज ये जो अनसर्टेनिटी है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक ज़हर कातिल की तरह होती है ना। हम तो दुआगो हैं कि अल्लाह ताला करे स्टेबलाइज होके इकोनॉमी की चले। अभी प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं चाइना में, तो वहां भी IMF के MD से भी और CEO जो वर्ल्ड बैंक का है, दिस इज खुशाइंद बात है, लेकिन अल्लाह करे किसी अंडरस्टैंडिंग पे आए और वो कंडीशनैलिटी इतनी स्वेयर ना हो जिससे हमारे इंटरेस्ट हर्ट होते हों, और हमें आगे चलना चाहिए। तो इसलिए अभी हम आई थिंक ब्लेम गेम से निकलें। इनकी हुकूमत को भी 8-9 महीने हो गए, साल होने वाला है, अभी सब ये तो हकीकत है ना, सेहत की दरखास्त लंदन जाने की तो नवाज शरीफ साहब ने दी। देखिए वो उन्होंने दी है दरखास्त, उसके रैशनल हो गए, वो तो ऑब्वियसली कोर्ट उसको सुनेगी। डू यू वांट टू डिसाइड एज ए चीफ जस्टिस यार, या मेरे पास भी अथॉरिटी है कि ये क्वेश्चन से तो देखिए राइज होता है कि वो कहते हैं कि जी यहाँ पर इलाज करा लें। नहीं देखिए आप ये देखिए, ये दिस बीइंग नाइव कि मैं इसको कह दूं, उनके 2 ओपन हार्ट सर्जरी हुई हैं, 7 उनके वो स्टेंट्स पड़े हुए हैं, और 4 बोर्ड इस हुकूमत ने बिठाए जिन्होंने कहा कि जेन्युइनली प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है। तो अगर उन्होंने दिया तो कोर्ट उसको मेरिट पे असेस करेगी ना, और वो फिर फैसला करेगी कि यस और नो।
ابھی ہم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی اور ہم اس کے اوپر کنوکٹڈ ہے نا، اس لیے میں پوچھ رہا تھا. دیکھیں کنوکشن کا بھی جو مسئلہ ہے وہ پروسیس لا کا تب پورا ہوگا جب یہ مکمل ہو جائے. دیکھیں بات یہ ہے، ایک کورٹ دیتی ہے پنشمنٹ، دوسری کورٹ اس کو ختم کر دیکھیں دیتی ہے. اس میں گزارش یہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پچھلی بار جو بیل گرانٹ کی گئی اسی گراؤنڈز کے اوپر لی گئی تھی کہ ان کے اوپر پریشر ہے اور وہ علاج کروانا چاہتے ہیں، تو اس میں فیصلے میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر سہولتیں موجود ہیں، یہاں پر آپ علاج کروا لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ تمام علاج کی سہولتیں یہاں پر موجود ہیں اور ڈاکٹرز بھی بہترین موجود ہیں. لیکن معاملہ پھر بھاگ دوڑ کے جو ہے وہ لندن کی طرف جاتا ہے. اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ لندن میں تو آ جائیں گے، وہ بھی لندن میں ہے. عابد شریف صاحب کہاں ہیں؟ وہ بھی پچھلی سال کے مطابق لندن میں تھے. دیکھیں وہ بھی لندن ہے، امریکہ ہے، سب. اصل میں معاملہ پھر میں آپ کو کہوں کہ جب اقتدار ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، اقتدار پاکستان میں چاہیے، اور جو جینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، اور جو پڑھائی لکھائی کاروبار سب بیرون ملک جو آپ لوگوں کی اب حکومت ہے، آپ نے اپنی کارکردگی کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، ان پہ آپ بلیم ڈالتے ہیں، وہ اپنے سیاسی بیانیہ ہے، پرائم منسٹر کہتے ہیں NRO مانگا جا رہا ہے، میں نہیں دوں گا. کارکردگی کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے 9 منتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی واضح بات ہے، ہم نے کوئی جرمنی، فرانس، جاپان کی اکانومی ہے. جرمنی اور فرانس جاپان کے گزارش سن لیں نا، یہ بہت ایک وہ نان ایشو ہے جس کی طرف آپ جرمنی کے ساتھ ہم نے جاپان کو دیکھیں، ہم نے کوئی ایسی اکانومیز جو ہیں وہ ہائر نہیں کی. یقیناً ان کی مثال دینی چاہیے. دنیا کی جو ہے وہ تیسری چوتھی بڑی معیشت ہے دونوں ممالک. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں وہ معیشت ملی ہے جو قرضوں کے تلے ڈوبی ہوئی تھی، جس کے تمام ادارے اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز خسارے کے اندر. EIA دیکھ لیں، 1200 ارب کا سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں، گیس کے سیکٹر میں 157 ارب کا سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں. یوٹیلٹی سٹورز کی بات کرتے ہیں، یوٹیلٹی سٹورز تو بنائے گئے تھے عوام کی سہولت کے لیے. آپ یہ بتائیں کہ یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر جو ہے وہ کتنا آپ قرضوں کا بوجھ چھوڑ کے گئے. جن لوگوں نے آپ کو چاول دیے، جن لوگوں نے آپ کو چینی دی، جنہوں نے آپ کو گھی دی، ان کے واجب الادا کتنے ہیں یوٹیلٹی سٹور کی. اور ریلوے کے 2 اسکولوں کی بات، 37 ارب روپے کا ریلوے میں خسارہ. اب جب ریلوے کے اسکول کی بات آتی ہے، سنیں ہمارے یہ یوٹیلٹی سٹور کے ڈپارٹمنٹس اور حکومتیں ہیں نا، وہ تو ادارے ادھر ہی ہیں، پوچھیں کہ اب دیکھیں 9 ماہ کے اندر آپ نے ایسے اقدامات لینے ہیں. یا تو جنرل صاحب بتائیں نا، خزانے کے اندر اتنا پیسہ چھوڑ کے، یہاں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا ہم مزید قرضے لیں اور ان کو دیں تاکہ یہ اور مزید جو ہے وہ قرضوں کے اوپر قرضے بڑھتے جو کہ آپ کر رہے ہیں، یا ہم گزارش کریں، یا ہم ان کے اندر اصلاحات لے کر ان کو بہتر کریں. یوٹیلٹی سٹورز ہم قطعاً بند نہیں کر رہے، اس کو بہتری لے کر آ رہے ہیں. جو اس کے اندر لوپ ہولز ہیں ان کو اوور کم کریں گے، عوام کو سہولت دیں گے. مجھے آپ بتائیں، جنرل صاحب جو ہیں وہ اسٹیل مل کے چیئرمین رہے، جی ٹھیک ہے، ان کو تجربہ پتہ ہے سارا. 22 ارب روپے کے اندر ہم نے اس وقت جو ہے اس کو فروخت کرنے کی کوشش کی. اس وقت سپریم کورٹ آڑے آ گئی. ایک وقت تھا کہ یہی ہماری اسٹیل مل جو ہے اس کو لوگ ایڈوانس پیمنٹیں دیتے تھے، ایڈوانس پیمنٹ. کسی کو کوئلہ چاہیے، کسی کو چادر لوہے کی شیٹ چاہیے ایڈوانس پیمنٹ. گزارش سن لیں اس وقت انہوں نے PMLN نہیں نا جوائن کی تھی. معاملہ یہ ہے کہ ایک اسٹیل مل چل رہی تھی، جب وہ خسارے میں گئی تو اس کے سکولز بھی بند ہو گئے، اس کی جتنی سہولیات ہے وہ بند ہو گئے، ملازمین سڑکوں کے اوپر آ گئے. آج 37 ارب کا ریلوے کا خسارے کے باوجود ہم نے 24 نئی ٹرینیں چلائی، 4 نئی فریٹ ٹرینز چلائیں، جس کی وجہ سے ریلوے کے ریونیو کے اندر 9 ماہ کے اندر 3 ارب روپے کا اضافہ ہوا. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. 3 ارب کا 9 ارب روپے کا ریونیو میں 1861 میں آپ کی یہ ریلوے ٹریک بچھایا گیا جو انگریز آپ کو دے کے گیا تھا. ہمارے حکمرانوں کے اندر پچھلے پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، 40 سالہ دور اقتدار کے اندر انہوں نے اس کو ری ویمپ کرنے کا نہیں سوچا. آج چائنا کے ساتھ سی پیک میں آپ نے میٹرو بنا لی، موٹر ویز بنا لی. ریلوے سستا ذریعہ ہے، غریب آدمی کی سواری ہے، کنیکٹیوٹی ہے. ہم نے معاہدہ کیا ہے ML1 1800 کلومیٹر کی آپ کی ڈیولائزیشن ہونے جا رہی ہے ٹرین کی، خیبر ٹو کراچی، اور فینسنگ ہوگی اور کرائے. مجھے سوال ہے، آج بھی ریلوے کے کرائے جو ہیں وہ سستے ہیں. آپ نے بڑھائے؟ نہیں، ہم نے نہیں بڑھائے. سن لیں، ریلوے کے کرائے سستے ہیں عام سواری کے. دوسرا یہ ہے کہ پیسنجر سے کبھی بھی آپ پروفٹ نہیں کماتے. ہمیشہ جو ہے وہ فریٹ سائڈ سے آپ سسٹینیبل ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں. ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں غلام احمد بلور صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر ریلوے تھے، انہوں نے کہا کہ ریلوے کو بند کر دیں، اس کو کینسر ہو گیا. پوچھ رہے اسٹیل مل کا پوچھ رہے تھے سر، یہ بتائیں کہ ان کا یہ تو ان کی بات ہے اگر ادارہ خسارے میں تو اسکول بند ہوں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ریلوے چونکہ 37 طرف کا خسارہ ہے، اس کی بھی حکمت ہے. جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، ہم وہ پروفیشنلز کو دے رہے ہیں، چاہے وہ منسٹریز ہیں، منسٹری آف ایجوکیشن ہے، ان کو، تاکہ وہ رن کریں. یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر خسارے میں ہے تو اس کا کوئی حل تو تلاش کرنا ہے،
لیکن حل اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اسکول چل رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں ہنڈریڈز آف دیم، اور اچانک آپ اس کو تالا لگا دیں اور ان کو گھروں میں بھیج دیں، سرٹیفکیٹ دے دیں. دیکھیں جب ماضی کے اندر بھی کئی ایسی کوتاہیاں ہیں جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتی رہی ہیں اور آپ اس پہ ایکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ گریجولی اس کو کرتے ہیں نا. پبلک کی ویلفیئر کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں جب پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا نا تو اکانومی کی حالت انہوں نے بھی کہا تھا شیمبلز میں کیا کروں، میں نے دینے ہیں، تو انہوں نے پیرس کلب کے ساتھ مل کے ریشیڈول کرائے تھے، اس وقت پرابلم تھا. اس کے بعد یہ پیپل پارٹی والے آئے، ان کے پرابلم تھے جو ہم نے انہیرنٹ کی ہے. اگلے دن میں اس کا اسحاق ڈار صاحب کی وہ کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے ڈیٹس کے اوپر پوری ایکسپلینیشن دی ہے. ہی سیڈ کہ یہ $6 ارب ہم نے آئی ایم ایف کو پے کیا اپنے ٹائم میں، اس میں سے $4.5 ارب وہ تھے جو پیپل پارٹی کے دور میں لیے گئے، اور شاید پیپل پارٹی نے جو پے کیے وہ دور میں اب یہ کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں یومیہ $6.5 ارب سود کی قسط ہے. دیکھیں بات یومیہ اسٹیٹس مین شپ کا یہی امتحان ہے. اگر یہ روتے دھوتے رہیں گے اور اس سے اور ایگراویٹ ہوتی جائے گی سچویشن تو کچھ نہیں. آئی ایم ایف کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکتا. آج تو ٹھیک ان پرنسپل ڈیسائیڈ ہو گیا سر، وہ تو سابقہ وزیر خزانہ صدوبر صاحب نے بتا دیا. جو ڈالر گرا، جو گیس کی قیمت بڑھی، جو بجلی کی قیمت بڑھی، جو لوگوں کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی ہے، اس کا بھی ریلوے کا آپ نے کرایہ تھوڑا کم ریلوے کا کرایہ کم کریں. نہیں، میں نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں ریلوے کا کرایہ کم کیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے اس کے پیٹ کے اندر وہ آٹا اگر نہیں جائے گا، یہ چینی نہیں ملے گی. ریلوے کے اندر ہم 15 کروڑ روپے کی جو ٹکٹس کنسیشنز دے رہے ہیں، جس میں طالب علم شامل ہیں، جس میں فورن طالب علم ہیں، بلائنڈز ہیں، ڈسیبلز ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، ان کو 15 کروڑ روپے کی ٹکٹس کے اندر کنسیشنز دے رہے ہیں. اسٹیل مل کا بھی پوچھا تھا. دیکھیں اسٹیل مل میں جب میں گیا، میں ویری بریفلی میں بتاؤں کہ اس وقت بھی وہ انڈر ڈیٹ تھی. یہ میں بات کروں جنوری 2004 میں. ان 3 سالوں میں اللہ کا کرم تھا، ہم اس کو پروفٹ میں لے گئے، سارے لونز اس کے ختم ہو گئے، اور وہ ایک اچھا ادارہ ہے، اس کا ایک فیصلہ کریں. ابھی آپ نے 8 مہینوں میں تو کچھ نہیں کیا. آپ نے تو پہلے اپنا مینیفیسٹو تیار کیا ہوا تھا. سب آتے ہی آپ اس کو آپ اپنا ایک فیصلہ کریں، رکھنا ہے نہیں رکھنا. آپ 48 کروڑ روپیہ پر منتھ ان کو سیلری دے رہے ہیں، وہ بند ہوئی ہے تو کیوں بند ہوئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ جنرل قیوم صاحب. فرق ہوگی سر دونوں موضوع میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ویورز آج کی نشست تھی، کل تک لیے سید انوار الحسن اور پرو کوشچن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد